اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جتنے بھی ہمارے دوست احباب تشریف لائے ہیں تو وہ جواب سے آپ سب سے مل کر آپ کو سب کو لے کر بے مصرت ہوئی. آپ نے اپنے من کو قربان کیا, اپنے سفر کی طرح اختیار کی تو یہاں تک پہنچے. یہ سارے سلسلے آسان نہیں ہوتے, خصوصاً آج کے دور میں جب مسابقت کا دور ہے, ہم آگے نکلنا چاہ رہے ہیں ہر میدان میں, اس وقت کی بڑی قدر ہوتی ہے. تو آپ کی یہ محبت اور پیار اور خلوص دل سے محسوس کیا جا رہا ہے. اور آپ کے لیے بہت محبت, بہت ساری دعائیں, بہت سارا پیار. انسان کو جو اس دنیا میں جسے ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں ملاقات کی ہے, بنیادی ملاقات اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد ہے. سلسلہ نقشبندیت کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ دو چیزوں پر ہے. بنیادی سب سے اہم ترین جو چیز رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, جو حضور علیہ السلام کی سنت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے پیارے محمد کو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تقبل کی دلا رہے ہیں جائے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گھر سے باہر نکل رہے ہیں, اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکل وہ پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے. پھر آپ ہر طرف ڈھونڈتے تھے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. تو آج ہم بھی یہی تمنا اور یہی طلب لے کر آئے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ذکر والوں کو ڈھونڈتے تھے کہ وہ کہاں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ بھی اور ہم سب کی طرف کو یہی تمنا لے کر آئے ہیں کہ ہم بھی کچھ لمحات ذکر والوں کے ساتھ گزاریں. اس ساری مصروفیات میں اپنے اس دل کی یاد کو ہم بالکل بھی نہ بھولیں. اور پھر اس اسلامیہ کی جو بنیاد ہے وہ محبت پر ذکر کے ساتھ محبت, جو کہ جو ہمارے سلسلے کے جو حضور علیہ السلام سے فیض پانے والے پہلے رہنما ہیں, شیخ ہیں, مرشد ہیں, وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ان کی جو خاصیت تھی آپ اور ہم سب جانتے ہیں وہ محبت تھی. حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت تھی. سب سے بڑھ کر اس چیز کو اہمیت آپ نے پوری زندگی دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس اسلامیت میں محبت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. بغیر محبت کے اگر ہم یہاں تک آئیں گے, اگر محبت کی کمی ہمارے دل میں ہے, محبت کی غیر موجودگی ہے, تو پھر یہ سفر ادھورا رہ جاتا. ان دو چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اور آپ یہاں یہ بھی سوچ رہے ہیں, آج سوچ رہا ہے کہ جو ایک دوست دوسرے دوست کو سب سے بڑا تحفہ دے سکتا ہے وہ عزت دینا ہے. آپ پنجاب کے دوستوں نے اتنے پیار سے, اتنی محبت سے اتنا اچھا ماحول بنایا, اتنا بہترین انتظام کیا, اور یہ بغیر خرچے کی چیزیں یہ نہیں ہوتی. آپ نے اتنی عزت دی, اتنا پیار دیا, اس کے لیے آج مشکور ہے. اور آج اس کی بھی یہ تمنا ہے کہ آپ کی عزت میں اور اضافہ ہو. یہ دعا ہے اور یہ خواہش ہے کہ صرف دولت کے حاصل کرنے پر ہم اتفاق نہ کریں, بلکہ ہم اس چیز کی بھی اہمیت جانیں کہ ہماری عزت میں اضافہ. عزت اس وقت انسان کو مل سکتی ہے جب وہ اپنی ذات سے, اپنی خواہش سے
بالا تر ہو کر سوتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر ہم بظاہر جو بھی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو کی عبادت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اس پر اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی عبادت گزار ہوتے ہیں جن کی عبادت قبول نہیں ہو پاتی۔ تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو جن کی عبادت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے؟ اب ہم اخلاص کا ذکر کرتے ہیں تصوف میں، اور اس پر ہم زور دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اخلاص کی حقیقت میں اگر اس پر غور کیا جائے تو کوئی بھی ایسا کام آدمی کر گزرے جو اپنی ذات، اپنی خواہش کو ایک طرف رکھے، کسی اور کی بھلے کے لیے، کسی اور کی خوشی کے لیے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی ذات کو، اپنی خواہش کو ایک طرف رکھ دیں۔ اگر ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھوں تو آپ لوگ کہیں بابا یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور میں کوشش بھی کروں کہ اسی جگہ نماز پڑھوں جہاں 5، 6، 7، 8 لوگ دیکھ کہیں اور برابر پڑھوں۔ دوسرا یہ کہ اسی جگہ میں نماز پڑھوں لیکن وہ اپنی خواہش اور اپنی ذات سے بالا کر دوں تو مجھے کسی کی تعریف اور ملامت حاصل کرنا ہو۔ ہم صرف میں صرف اس وقت گناہ کی طرف آئے گا، اس کی رضا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کو اخلاص بولا جاتا ہے۔ اس دنیا کی، اس بھری ہوئی دنیا میں ہم لاکھوں کروڑ لوگ بستے ہیں، اپنے ڈھنگ سے زندگی جیتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا عزت نہیں دیتی۔ دولت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، ان کی شکل بھی اچھی ہوتی ہے، بڑے بڑے گھر بھی ہوتے ہیں، اور ہلکے آباد بھی جب بھی گھر کے دروازے گھر سے نکلے تو سینکڑوں لوگ ان کے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن وہ جو قدر ان کی ہو رہی ہوتی ہے وہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ سب چیز ان کے پاس ہوتی ہے لیکن ان کو عزت نہیں ملتی۔ تو وہ سارے لوگ بھی موجود ہیں، سارے اصحاب موجود ہیں، ہر چیز ہے، لیکن وہ جو عمل کیا جا رہا ہے اپنی خوش کرنے کے لیے اس میں روح نہیں ہے، شاید مفاد پر مبنی ہے وہ سب چیز کہ مجھے کچھ میرا مطلب ہو جائے، میرا کام ہو جائے، میرا مقصد پورا ہو۔ یہ انسان کی زندگی کے مسئلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کے سامنے اتنی ہجوم بھی نظر نہیں آتا ہوگا، وہ شاید چشم برا بھی نہ ہو، شاید ان کے پاس دولت بھی نہ ہو، شاید کوئی عالیشان گھر بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، شاید اندر لباس بھی نہ ہو، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ جس طرح حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی مثال ہمارے سامنے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر، حضرت امام رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، باعزیدی بستانی، تو وہ بنیاد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات، اپنی خواہش سے اعلیٰ تر ہو کر لوگوں کے فائدے کو سوچ رہے ہیں، ان کی بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ وہ سچ بولنے والا اگر وہ سچ بول رہا ہے اپنے مطلب کے لیے، اپنے کام نکالنے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، تو وہ کیسے سچا ہو؟ وہ سچائی ایسی ہو کہ وہ اپنی ذات سے، اپنی خواہش سے، اپنے
اپنے مطلب سے اپنے مقصد سے بالا پر ہو کر وہ سچ پہ ایسا ہو کہ جس سے کسی کا نقصان ہو، کوئی فتنہ انگیزی نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر عزت کی بات ہوئی تو آج دعا کرتا ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے آپ کی دھن دولت میں بھی اضافہ ہو، لیکن ہمارا مطلب عزت ہونی چاہیے کہ ہمیں عزت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص کی عبادت کو پسند فرماتا ہے جو اسے بیماری بنانے کا تصور ذہن میں نہیں رکھتا، کیا مانے گا وہ خدا کو پوج رہا ہے، دل و جان سے پوج رہا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اور اس طرح پیار نہیں کرتا تو وہ اردو کو لگاتا بھاگتا ہوا مسجد میں گھسے اور کسی کو تکلیف دے نہیں، وہ لوگوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچتا۔ تو دوستو یہی تمنا ہے کہ ہم عزت کو مد نظر بنانے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے کی ہم تمنا کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اسی چیز میں دلچسپی رکھتے تھے کہ وہ لوگوں کی بھلائی سوچتے تھے، لوگوں کی کامیابی سوچتے تھے، دنیاوی بھی لوگوں کو بڑی مسرت ہوئی دوستوں نے آج یہ برابر ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی نوجوان علم کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ علم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پیار کرتا ہے، علم کرنے والے کو حضور علیہ السلام بھی پیار کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے والے کو ایسے کہا گیا ہے کہ ان کی علم کی حصول کی کوشش کو ایسے سمجھے جہاد سے تشبیہ دی گئی، یعنی کہ ایک طرح سے جہاد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حضور نے فرمایا کہ پگوڑے سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کریں، تو یہ تمنا اور یہ کڑک اور یہ جستجو ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور علم بھی ایسا ہو جو کہ ہمارے دل کو لگے، علم بھی ایسا ہو جو ہمارے دل کو لگ جائے۔ وہ رومی نے کہا کہ علم را بر تجزنی مارے ہوا، علم را بر جاننی یارے ہوا، کچھ اس طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ علم کو اپنے جسم پر لگاؤ گے تو وہ سانپ بن جائے گا۔ سانپ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ زہریلا سانپ، وہ تو جان لینا۔ پھر کہتے ہیں علم کو اگر جان اور دل پر لگاؤ گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ علم جو دنیا میں بھی ہم حاصل کر پاتے ہیں اس لیے کریں کہ ہم فخر کریں اور اپنی بڑائی بنائیں اور اپنا مقام مرتبہ شان بلندی کا ذریعہ سمجھیں۔ علم اس لیے ہم حاصل کریں تاکہ ہمارے اخلاق میں ہمارے کردار میں بہتری پیدا ہو، ہمارے رویے اچھے ہوں، ہماری عادتیں اچھی ہوں، ہمارے دل میں سوچ اور اقدار ہو، احساس ہو، لوگوں کی بارے میں اچھے خیالات ہوں۔ تو یہ دل پر لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں علم کو دل پر لے آنے کی ضرورت ہے۔ تو ماشاءاللہ جو دوستوں نے تذکرہ کیا تھا کہ خاندان مل جل کر اس جدوجہد میں شامل ہے، یہ تو ہماری تمنا ہے کہ ہم سب خاندان والے آپس میں محبت و پیار سے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ۔ تو بچانے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو اپنے قریب رکھتا ہے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کسی آگ کا ایندھن بن جائے، کسی گڑھے میں گر جائے، کسی خرابی سے دو چار ہو جائے، دل سے محروم ہو جائے۔ تو یہ جو خاندان مل جل کر بڑھ رہے ہیں، یہ تو ماحول بڑا خوبصورت ہے، اور یہی تمنا ہے اسی طرح مل جل کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنا روحانی جسمانی یہ سفر جاری رکھیں، ترقی حاصل کریں، دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی ہم فلاح اور کامیابی ہو پائیں۔ رمضان شریف کی آمد ہے تو یہ بابت کا مہینہ ہمارے لیے بڑی سعادتیں لے کر آ رہا ہے۔ رمضان مبارک اور قرآن مجید کا باقی گہرا تعلق ہے، تو ہم اگر کوشش کر سکیں اس ماہ صیام میں قرآن مجید کو، جو ہم ایسے کوئی نہیں پڑھا ہوا تو پڑھ لے، اگر ہم میں سے کوئی پڑھا ہوا ہے تو وہ تجوید قرأت کو سکھانے کے لیے مراکز کی سطح پر کوشش کی جائے تو بڑی بہت اچھی بات ہے۔ تو تجوید قرأت کو ہم تھوڑا بہت
سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن جب ہم تلاوت کریں تو قرآن مجید کا تلفظ ہمیں درست طریقے سے آ سکے۔ اگر تجوید قرأت ہمیں سیکھی ہوئی ہے تو بہت بہترین ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ہم جان لیں، تو پھر جب بھی امام صاحب تلاوت کریں گے تراویح کے دوران یا فرائض کی ادائیگی کے دوران، تو جو ارشاد خداوندی ہے وہ ہم سمجھ رہے ہوں گے، اور اس کی نورانیت ہمارے سماعت تک ہی نہیں بلکہ ہمارے دل تک آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس میں آپ ضرور توجہ دیجیے گا، اور پھر جو وقوف کا سلسلہ ہے اس کو بھی مستحکم بنائیں، وقوف رجسٹر کریں 3-4 دوست مل کر۔ اگر ان مہینوں میں آپ کہیں کسی نئی جگہوں پر جا کر دعوت ذکر دیتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں، اس کو کئی کارے کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ بہترین کام ہوگا، اور علامہ شریف میں وہ ساری رپورٹ آتی ہے، وہ وہاں دوست آ کر سناتے بھی ہیں۔ آپ دوستوں نے پنجاب کے دوستوں نے سالہ اس مبارک کے موقع پر جماعت اسلامی المسلمین کے بران صوبائی باڑی پھر خلفائے کرام نے مل کر جو ہمارے وہاں مہمانان گرامی تشریف لاتے ہیں ان کے انتظامات سے انجام دیے، تو یہ انتہائی قابل ہے۔ ایسا عاجز محسوس کر رہا ہے کہ یہ عاجز کے دل میں یہ خیال تھا کہ پنجاب کے دوستوں نے اتنے خوشی سے اتنی مسرت سے لنگر کا نظام، وہ جو چاول گھی اور وہ جتنے بھی انتظامات تھے وہ پنجاب کے دوستوں نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ تو ایک آنے کی وجہ یہ تھی کہ آج ذاتی طور پر آ کر آپ کا شکریہ ادا ہمارے مہمانوں کی عزت افزائی کی قدر کی، آج آپ کا بہت مشکور ہے، بہت ہی ممنون ہے اور دعاگو ہے۔ جتنے بھی مہمان آتے ہیں ان کے انتظامات کسی محدود دوست مل جل کر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں پنجاب کے دوستوں نے دل کھول کے اس کے موقع پر جانی مالی خدمات پیش کی جو کہ انتہائی قابل تعریف ہے۔ اور برانچز کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ جتنی برانچز ہیں وہاں پر ماہانہ پروگرام باقاعدہ ہفتہ وار پروگرام باقاعدگی سے ہو، مراقبہ کا اہتمام باقاعدگی سے ہو، اور وہاں انشاءاللہ قرآن مجید کی تحریک کا سلسلہ بہترین طریقے سے ہو۔ اگر کوئی مراکز ہے جہاں پر شعبہ حفظ ہے تو وہاں بھی ہمارے بچے شعبہ حفظ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور پھر وہاں جس طرح بھی دوستوں نے صحت کے حوالے سے ذکر کیا، ہم سب کے لیے جو انمول چیز ہے جس کی قیمت ہی نہیں ہے وہ صحت ہے۔ دولت اگر چلی گئی، آئی اور چلی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ پھر کما لیں گے، لیکن جو یہ صحت اور تندرستی ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن آپ میرے سامنے آئیں گے تو ایک نعمت کا میں آپ سے سوال ہوگا۔ ہمارے سب کے بزرگ ہیں مختوم ضروری، وہ صحت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ اسے پوچھا تھا کہ بہترین چیز کیا ہے، معلوم پوجا ہو، ایک صحت شریر ہے جو برن کے پاس، انہوں نے کہا 2 چیزیں بہترین ہیں، ایک میری تندرستی ہو، صحت، دوسرا دوستوں کا ساتھ، پیاروں کا ساتھ، یہ ان کے پڑوس میں رہوں، ان کے قریب رہوں، میں ان کو دیکھتا رہوں، یہ 2 چیزیں انہوں نے بیان فرمائی۔ تو آپ ہمیشہ صحت کے بہت اہمیت دیں، اس پہ لاپرواہی نہ کریں، اور کس طرح صحت کو بہتر بنانا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آج تک کوئی چیز مخفی نہیں، اس کو سنجیدگی سے لیں۔ کھانے کے معاملے میں ہم احتیاط کریں، قدر ضرورت کھانا کھائیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور بہت زیادہ کھانے کے بجائے اگر وہ اچھی کوئی چیز لگ رہی ہے تو حضور علیہ السلام کی کیا شاید ارشاد ہے یا سنت ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح چبائیں، اس کا مزہ لیں، بجائے اس کے کہ ہم جلدی جلدی کھائیں، زیادہ کھائیں، وہ چبائیں، اس کی لذت لیں اور تب کھائیں۔ اور پھر جسمانی مشقت ہمارے صحت کے لیے بہت ضروری ہے، تو وہ مل جل کر اگر میاں دونوں نکلتے ہیں اور گھومتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو حضور کی سنت ہے۔ آپ اپنے 2 جگہ مومنین کے ساتھ باہر نکلتے تھے، آپ دوڑے لگاتے تھے، تو دوستوں اس میں ہمیں کوئی آڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ چیز کہ ہم مردوں میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بعض اوقات سپیریئر سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تو سب لوگ برابر،
یعنی وہ ہم زبان سے نہیں بولیں گے لیکن ہم اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. تو جب ہم میرے دل میں یہ چیز آ کر بیٹھ جائے کہ میں پڑھا ہوں, وہ ایک مثال ہے بلوچ کا, وہ بلوچ لوگوں کے لطیفے وہاں ایک دوسرے کو سنا کے معذرت سے کسی پر ذاتی تنقید نہیں ہے, اس مثال ہے. وہ بیچارہ سادہ سا آدمی تھا, اس کو کسی ویر نے اپنا نوکر رکھا, کسی ویر نے, ویروں کی حکومت رہی ہے کالپور ویر, ان کی حکومت رہی ہے سندھ میں, خیرپور ویرس, میر خاص, حیدرآباد میں کالپور ویروں کی حکومت رہی ہے. تو ایک ویر نے اس کو اپنا نوکر رکھ لیا. کام کیا تھا, وہ گھوڑوں کو کے کچوں کو نہلانا. تو کتے اس ویر کو پیارے تھے, وہ جب بھی اس اپنے نوکر سے, بلوچ نوکر سے ملنے آتا تو اس کو یوں بولتا, او سرکار کیا حال ہے. تو وہ سادہ سا آدمی تھا, اس سادہ سے آدمی کو یہ لفظ بڑے اچھے لگنے لگے. جب ویر نے سرکار بولا تو پھر جو اس کے نوکر چاکر دوست آباد ارگلی سب اس کو سرکار سرکار بولنے لگے. وہ سادہ سا آدمی سچ مچ میں اپنے آپ کو سرکار سمجھتا. وہ اتنے ذہن میں یہ چیز اتنی بیٹھ گئی کہ وہ اپنے اصلیت کو بھول گئے. وہ کس گاؤں سے آیا تھا, اس کے والدین یا گھر والے وہ کس صورت حال سے دو چار دن بھول گئے. تو جب ویر سے چھٹی لے کر گاؤں گیا تو گاؤں کے راستے پر چلتے ہوئے جب وہ اس جھوپڑی کے قریب پہنچا تو اس کے پوتے نواسے بیٹے بیٹیاں چھوٹے موٹے سارے ساتھ, کوئی نانا, کوئی بابا, کوئی کچھ پکار رہا ہے, کوئی کچھ پکار رہا ہے, ابو, بابا, نانا, یہ ساری چیزیں آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ بچوں کو یوں دھکیل رہا ہے. وہ بچوں کو سینے سے لگا کے نا حضور کی سنت, وہ یوں دھکیل رہا ہے, ہٹ جا, دور ہو جاؤ. وہ پھر کہتا ہے سرکار کے ابا کو نہیں, سرکار کے ابا کو, ارے میں اب سرکار ہو گیا. تو دوستوں یہ چیز ہم لوگوں میں آ جاتی ہے. تو کٹولے اپنے اندر سے, یہ ایسی نہ ہو کہ ہم پھر وہ اپنے آپ کو بہت ہی عرصہ اور اعلیٰ سمجھنا شروع کرتے. ایاز قدرے پیش نشیاس, ایاز اپنی قدر کو خود جانو تمہاری اصلیت کیا ہے. تو توازن جو ہے اس کی تصور کی بڑی تعریف آئی, صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے کہ دل میں ہونا چاہیے. وہ زبان پر ہونے کی الگ نشانیاں ہیں, دل میں اگر توازن ہو اس کی نشانیاں علامتیں کچھ اور ہوتی ہیں. پھر اس کا غصہ کم ہو جائے گا, طبیعت ٹھنڈی ہو جائے گی, سخت سست سننے کے باوجود بھی تپش نہیں پیدا ہوگی. وہ حکمت عملی سے اس بات کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا, فساد سے دور بھاگے گا. تو دوستوں اس لیے چند باتیں تھیں اور آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. اور جس طرح آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے رگالہ باشی کے جو بھی انتظامات اور کام ہیں مسجد اور مدرسہ کے ساتھ اس میں جو آپ فنڈس مہیا کرتے ہیں وہ آپ کا بہت ہی بہترین کام ہے. اور یہ رمضان مبارک کے آمد ہے تو دوستوں کو گزارش ہے کہ مدرسے کے انتظامات کے حوالے سے, کے انتظامات کے حوالے سے, مسجد کی تعمیرات اور انتظامات ہیں اس حوالے سے جو بھی خانقاہ ہے وہ اس میں آپ دوستوں کو گزارش کی جاتی ہے آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اور جو بھی راستے آئی ہیں, جو نئی پارٹیز آئی ہیں, ان سب حضرات کا بہت شکریہ. اور جس طرح کے سیکورٹی کی خدمات بھی سرجام دیتے ہیں آپ مبارک کے موقع پر, یہ بہترین کو تابعداری کام آج دوستوں کو شیلڈ دی گئی. تو اس معاملے میں آپ لوگ اپنے اس جذبے کو برقرار رکھیں. اور خلفائے کرام جو ہیں یہاں تشریف لائے, ان کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی. اور ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ لوگ جلا جلا کو چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے تبلیغ دین کے طریقے کے لیے نکل کے اس کو پڑھائیں, نئی نئی جگہوں پر جائیں اور لوگوں کو اس طرح محبت سے, شوق سے اور ایک سوز اور درد سے ان کو پیغام سنائیں کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھیں. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی گفتگو کرو, تقریر کرو, جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھ جائے. پھر فرماتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. پھر فرماتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ دو ڈاکٹر کریں.
اس جذبے سے آپ جائیں ان لوگوں کو دعوت محبت کی دیں اور آپ یہ بہترین کام کرتے رہیں اور کر سکتے ہیں. آپ کے لیے اعزاز ہے, آپ کی شان اور شرف ہے. تو امید ہے کہ خلفائے کرام نے اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے سر انجام دیں. بہت شکریہ.